بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوفزدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام امیلہ یا بلونا تھا، جب یہ ماجرا سنا تو پیدائش کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطر میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سر انگشت چوس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہفتہ میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے اور ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب رات نے ان پر اندھیرا کر دیا تو انہوں نے کہا ایک تارے کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس شرک سے دور ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ یا الہی، مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے رب، مجھ کو دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اللہ نے کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟
ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر صرف اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کے کچھ حصے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل کیما کر دیا، پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے، فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ کیا مورتیں ہیں کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدے کرتے رہتے ہو؟ باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ باپ نے کہا تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، ضرور سنگسار کیا جائے گا۔ کہنے لگے کہ تو سچی بات کرتا ہے یا مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلہ سے واپسی پر آ کر تبرکن کھائیں گے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، اور پھر اس طاق میں تھے کہ کبھی بت خانہ میں موقع پا کر اپنی بات کو پوری کر کے ان پر پوری حجت قائم کروں۔ یہ اصل موقع تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلہ میں جانے سے اس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ جس طرح ستارہ شناس یعنی نجوم کے ماہر نجوم کے مواقع پر دیکھا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پس کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ دل میں اس کفر کے مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری۔ پھر ان کو مجبور نہ کیا جیسا کہ فرمان ہے، پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم کے میلہ میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور ایک کلہاڑا لے کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کلہاڑے سے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے متصل ایک بڑا بت تھا اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے بت تھے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے تھے۔ کلہاڑے سے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے متصل ایک بڑا بت تھا اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے بت تھے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے تھے۔ اسی طرح تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا، اور شہر والے قسم قسم کے مختلف کھانے اپنے اپنے اعتقاد کے موافق ان کے پاس رہ کر گئے تھے کہ یہاں رکھنے سے متبرک ہو جائیں گے، واپسی پر تبرکن کھا لیا جائے گا۔ ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ دور تک لے گیا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر گر گئے اور کہا میں بیمار ہوں۔ پھر وہاں راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ گزرنے والے پوچھتے کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں بیمار ہوں۔ جب لوگ ختم ہوئے تو جلدی سے واپس ہوئے، لیکن آخر میں چند بوڑھے گزر رہے تھے۔
ان سے کہا کہ آج میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، اور عید سے 2 دن پہلے بیمار بھی تھے، اسی لیے باپ کو بھی یقین آ گیا کہ آج پھر بیمار ہو گئے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ارادہ پورا کر دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ جب سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے تو سب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے جس کے کاندھے پر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھا تھا، اور فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے پوچھو کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے۔ اس بات میں خلیل اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں گے کہ یہ تو بے جان ہیں۔ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی۔ اور اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو جلانے کا منصوبہ بنایا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت ہو جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے پر کر کے اس میں آگ لگا دی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتی تو وہ بھی اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالتی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی اڑ کر نہ گزر سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی، لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح پھینکیں؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی عرابی جس کا نام حیزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کرائی جائے اور اس میں خلیل اللہ کو بٹھا کر جھولا جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ روایت کی گئی ہے کہ اس حیزن کو اسی وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین میں دھنسا دیا، جو زمین میں قیامت تک دھنستا رہے گا۔ جس دن وہ آگ تیز ہوئی تو جانور بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے نکلے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اس آگ کو بجھا دیں سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم فرمایا ہے اور گرگٹ کو فاشق کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتا تھا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو پروردگار عالم جل جلالہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یہ نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جھولے میں بٹھا کر پھینکا گیا تھا اس کی رسیاں وغیرہ تو آگ نے جلا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے منہ مبارک سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن آگ میں رہے اور فرماتے تھے کہ جس قدر راحت اور خوشی و سرور وہاں حاصل تھا اس قدر بعد میں کبھی نہیں ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکلے تو آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ ابراہیم تیرا رب بہت ہی بڑا اور بزرگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ یہی کہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے خلعت فاخرہ آپ علیہ السلام کو پہنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گل ریحان اور سبزے اور شگوفوں کا عجیب و غریب بوستان بنا دیا اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم جل جلالہ کا فضل کرم ہوا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا کھانا پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بیغمی کا وقت گزرا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی، اور کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔
ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور چشمہ شیریں جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پیشانی سے سرگرداں ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جانگ داز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا اثر ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا اثر ہے، فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ فرماتے کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر نہ ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راگ سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو از سر نو نمرودیوں کو واز و نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا، تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا کہ پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا، اپنے فوجیوں کو نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔ ایک دم گوشت پوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیاں کے ڈھانچے رہ گئے۔ آدمی جانور سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا کر بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا۔ 40 دن کے بعد اسی عذاب میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور جس جگہ آب زمزم کا چشمہ ہے وہاں ایک درخت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اس درخت کے سائے میں بٹھایا اور ایک مشک پانی اور کچھ کھجوریں اور روٹیاں ان کے پاس رکھ کر واپس روانہ ہوئے۔ دل اس صدمے سے چور چور تھا اور مجبوری تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آہ لے کر واپس پھرے، اور پھر جب ان کی نظروں سے غائب ہوئے تو ایک جگہ ٹھہر کر گریہ وزاری کے ساتھ پروردگار عالم سے التجا کی۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، پس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کرے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ الہی، اگر تیرے حکم سے میں اس بیابان میں ڈالی گئی ہوں تو مجھ ضعیفہ اور بے کس کا والی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ جب تک مشک میں پانی اور کھجوریں وغیرہ تھی تو وقت گزرتا رہا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور دودھ بھی چھاتیوں سے خشک ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس کے غلبہ سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھی اور ادھر ادھر نظر اٹھا کر پانی کا نشان دیکھ رہی تھی اور اپنے بچے کو بھی نظر میں رکھتی تھی۔ جب پانی کا کوئی نشان معلوم نہ ہوا تو مایوس ہو کر وہاں سے اتری اور برابر والی پہاڑی مروہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بطن وادی میں اپنے دامن کو پکڑ کر جلدی سے دوڑی کیونکہ بچہ وہاں سے نظر نہ آتا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ کوئی درندہ بچے کو نہ اٹھا کر لے جائے۔
جب نشیب سے پہاڑی کی طرف ہموار زمین پر آ گئیں جہاں سے بچہ نظر آتا تھا، پھر دوڑنا موقوف کر دیا۔ جب مروہ پر چڑھی تو اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہرحال 7 دفعہ اسی طرح چکر لگائے اور بے قراری سے ادھر ادھر دوڑتی رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج میں صفا مروہ کی 7 بار سعی کرنا حاجیوں پر اسی لیے ہے کہ بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور اضطرابی اور فریاد کو یاد کریں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسی بے چارگی میں پیش کریں کہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ 7ویں دفعہ بی بی ہاجرہ کو مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کر۔ یہ آواز سن کر بچے کے پاس آئیں اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں، پھر اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی کہ پانی ختم نہ ہو جائے۔ پانی پیا اور اپنی مشق بھر لی۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے تو ان کی طرف کوئی التفات بھی نہ کیا۔ تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بی بی صاحبہ نے کہا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئیں تو دیکھا کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کو کس کے سپرد کر کے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ میرا کام ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر مکہ مکرمہ میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے برابر آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا، پھر دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی۔ خدا کے حکم سے ملائکہ نے ان کو وہ مقام بتایا تھا۔ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تھی مگر پھر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا، مگر ایک ٹیلہ زمین کی ابری ہوئی شکل میں موجود تھا۔ وہی الہی کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مقام کی نشاندہی کی گئی اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ بنیادیں نظر آنے لگیں اور نئی تعمیر انہی پر کی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 155 سال ہوئی تو ضعف اور کمزوری محسوس کرنے لگے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ رب جلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے اپنے دوست کا جی لیا ہے، پھر آپ نے میری جان لینے کا حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میرے خلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم الہی بجا لاؤ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی۔